بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو تہجد کی نماز کے بارے میں ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور اسی طرح تہجد کی نماز سے بہت سارے مسئلے میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ ان مسائل کو جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھیں کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ان 3 خوش بختوں میں سے سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس تہجد نماز کے پڑھنے والے کو ذکر کیا کہ اللہ اس شخص کے عمل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش بخت انسان ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور تہجد کی جو نماز ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے تھے، اور یہ نماز فضیلت میں دوسرے نمبر پر آتی ہے نمازوں میں۔ جیسے پہلے فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے بعد جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ اس نماز کی عادت ڈال لیں، اور اس نماز کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر گھر میں زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس نماز کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس نماز کا وقت عشاء کی نماز سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو افضل وقت ہے وہ تہجد کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور بستر بھی گرم ہوتا ہے، تو گرم بستر کو چھوڑ کر اور نیند کو چھوڑ کر بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے۔ تو اس چیز کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے جو چیز نفس پر گراں گزرے، اور اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو، نیند کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ افضل وقت سحری کا وقت ہے تہجد کی نماز کا، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یعنی کتنی رکعتیں ہم پڑھیں گے۔ تو اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، یعنی کم سے کم 2 رکعتیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں، اور اگر وقت ہو آپ کے پاس تو 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بہت کم وقت ہے کہ اس وقت میں آپ 2 رکعتیں ہی پڑھ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ان میں کون سی صورت پڑھیں گے، نماز تہجد میں کون سی صورت پڑھیں گے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اور نفل پڑھی جاتے ہیں، ان میں جیسی اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی نماز تہجد میں بھی پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز کی نیت کریں گے تو نیت کیسے کریں گے؟ نیت ایسے کریں گے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں
یا پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، قبلے کی طرف منہ کر کے واسطے اللہ کے۔ تو اس کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو قرآن میں سے سورت آتی ہے وہ آپ قرات کریں۔ اس کے بعد رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو سورت آتی ہے وہ پڑھیں، اور رکوع کریں اور سجدہ کریں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، دعا پڑھ کر اس طرح سلام پھیر دیں۔ 2 رکعتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ باقی بھی جو رکعتیں ہیں وہ اسی طرح پڑھیں گے، آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس حساب سے اتنی ہی رکعتیں اسی طریقے پر جو ابھی بیان کیا ہے۔ اس نماز کی عادت ڈالیں، اور اب تو ویسے بھی رمضان چل رہا ہے تو آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وقت نکال کر یہ نماز لازمی پڑھیں، اس کی بہت فضیلت آئی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے تہجد کے وقت۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، تو پھر سوچیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا، سبحان اللہ۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔